ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سرکار کو کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، سارے کام کو چھوڑ کے مدارس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جن کو مدرسہ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا ہے، مدرسے کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو مدرسے کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو وہاں خالی جگہ ہے اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ بھی مدرسے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جا کے مدرسے کے کسی پرانگن میں، کسی صحن میں جا کر کے اور لائیو آ کر کے اور ویڈیو چلا کر کے مدرسے کے اساتذہ کو، مدرسے کو ذلیل کریں۔ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا۔ باضابطہ جا رہے ہیں اور جا کر کے مدرسے کو یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ارے مدرسہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مدرسہ سرکاری مدرسہ بھی ہے تو عوام چلاتی ہے، زمین عوام کی، بلڈنگ عوام کے، بچے جو اس میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب عوام کے چندے سے ہوتا ہے۔ ارے مدرسہ بورڈ تو صرف اساتذہ کے تنخواہ کے لیے انودان دیتی ہے، بس۔ کہاں پر ایکٹ میں ہے کہ آپ مدرسے کو بند کر دیجیے گا؟ نہیں۔ اگر آپ جاتے ہیں جانچنے مدرسہ کے اساتذہ اگر آپ کو وہاں نہیں پائے جاتے ہیں، نہیں ملتے ہیں، آپ پتہ لگاتے ہیں وہ کسی وجہ سے وہاں نہیں ہیں یا غیر ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ ایک بورڈ ہے، اس بورڈ کو آپ لکھ سکتے ہیں، وہ بورڈ فیصلہ کرے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ ویڈیو کال جاری کر کے اور لائیو آ کر کے آپ میں اس کو بند کرنے جا رہا ہوں، میں اس کی سب کچھ تنخواہ روک دوں گا اور فلانا کو دوں گا اور ٹھکانے کو دوں گا؟ ایسے بولتے ہیں، ایسے اسی بھاشا ان کی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو لوگ مدرسے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان سب لوگوں نے ان کو ذمہ داری دے دی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ کون رضوی ہے، کیسری بنا ہے یو پی میں، وسیم رضوی بننے کا شوق ان کو آ گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر آپ کو وسیم رضوی بننے کا شوق ہے تو مدرسہ بورڈ کے چیئرمین سے آپ استعفا دیجیے، وسیم رضوی بنیے، آپ کو کوئی روکنے نہیں آ رہا۔ اور یہاں خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اس بات کو جان رہے ہیں، آپ اس یہاں ایک ریزولوشن پاس ہونا چاہیے اس ہال میں، اور یہ حکومت کو جاننی چاہیے ایسے چیئرمین کو فوراً برخاست کیا جائے جو مدرسے کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ یہی تو مقصد ہے کہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مدرسہ غلط طریقے سے چل رہا ہے، غلط غیر قانون سے چل رہا ہے، ایسے ہی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس پر سے آپ غلط طریقے سے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، غلط الزامات عائد کرتے ہیں، اس پر سے آپ جا کے اس کو مہر لگا رہے ہیں۔ تو میں اس کی پرزور مخالفت کرتا ہوں اور اس حکومت کو فوراً ان کو برخاست کرنی چاہیے۔ آپ سالوں سے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ہزاروں اساتذہ کی جگہ خالی پڑی ہے۔ میں کئی بار ویدھان سبھا میں مدعا اٹھایا، ویدھان پریشد میں نے مکھ منتری کو چٹھی لکھا، میں گورنر کے یہاں گیا تو میں نے ان کو لکھ کے دیا اور بتایا بھی، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے بھی تو کہا اس دن کہ بھائی یہ چیئرمین کو حق حاصل ہے، کیوں نہیں بحال کر رہے ہیں؟ مدرسے کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، جو مدرسے کے اساتذہ ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، روتے ہیں، ان کے پاس خون آتا ہے۔ ایک غریب لوگ ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں ادھار دینے والا لوگ نہیں ہے، تعصب کا زمانہ ہے، آپ تنخواہ روکے ہوئے ہیں۔ ایک تو غلط طریقے سے جانچ کر رہے ہیں، ہر 2 سال میں جانچ ہوتی ہے کیا؟ جانچ کے نام پر ڈی او کے ذریعے، ضلع شکشا پدادھیکاری کے ذریعے مدرسے سے لوٹ کیا جاتا ہے۔ 25,000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ تک لیا جاتا ہے مدرسے سے، اور غلط طریقے سے ان کو ڈرا کے۔ یہ علماء ہیں، شریف لوگ ہیں، ڈر جاتے ہیں بیچارے۔ مکھمنتری کو بھی چٹھی لکھا اور گورنر صاحب کو بھی کہا تھا، میں نے میڈیا میں بھی بولا تھا، وہ حکومت یہ وعدہ کرے کہ 2 سال پہلے جو پورے بہار کے مدرسے کی جانچ ہوئی تھی، وہ جانچ اگر صحیح تھی، آپ نے صحیح کروایا، تو پھر دوبارہ جانچ کی نوبت کیوں آئی؟ اس رپورٹ کے آدھار پر آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر تو وہ جانچ غلط تھا تو پھر سبھی ضلع شکشا پدادھیکاری کو برخاست کیجیے، اس پر سے آپ نے تنخواہ روک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانچ کیجیے، بھائی آپ سرکار ہیں، آپ منمانا ہے۔ مسلمان ایک بہت آسان لقمہ ہے، جب چاہیے اس کو کھا جائیے، جب چاہیے اس طرح سے بدنام کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ جانچ کیجیے، گروکل کی جانچ نہیں ہوگی، شانتی نکیتن کی جانچ نہیں ہوگی،
لیکن مدرسہ بورڈ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ مدرسے کو پریشان کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ مدرسے میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو انودان بھی نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سے آپ کو پریشان کرنا ہے. فیشن چل گیا ہے کہ مسلمان کو پریشان کرو اور کسی کو خوش کرو. چند مٹھی بھر لوگ جو فرقہ پرست ہیں ان کو خوش کرو. آج بھی ہندوستان میں 80 سے 90% ہمارا بلاد وطن ہندو بھائی سیکولر ہیں، اس لیے ان کی نہیں چلتی ہے. تو پریشان کرنا مقصد ہے، جانچ کرنا مقصد نہیں. لوٹنا مقصد ہے، جانچ کرنا مقصد نہیں. لیکن آپ ٹھیک ہے سرکاری مدرسے کو بھی آپ جانچ کر رہے ہو، پھر سے آپ کوئی اس کا کاز نہیں دے رہے ہو کہ 2 سال پہلے کیا کیا آپ نے، لیکن تنخواہ تو جاری کرو یار. تنخواہ آپ کیوں روکے ہوئے؟ آپ مدرسے میں جو اساتذہ بحال ہوئے ہیں وہ آپ نے مدرسہ بورڈ نے بحال کیا ہے، سارے رولز ریگولیشن کے ساتھ بحال کیا ہے. اگر غلطی ہوئی ہوگی آپ سے تو آپ سمجھیے ایک کا دکھ کا کوئی لوگ ہوں گے، اگر ان کو بعد میں کارروائی کیجیے گا. لیکن پورے بہار کے مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ کو روکنا، ان کے بچوں کے پیٹ پر لات مارنا، بھوکے بچہ سو رہا ہے، آپ کو نہیں اندازہ ہے مدارس کے علماء کرام کس مصیبت سے اپنی زندگی کو کاٹتے ہیں. میں قاری نسیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں اور میں خود مدرسے سے پڑھا ہوں. مجھے فخر ہے کہ مدرسے سے ابتدائی تعلیم سے لے کے آخر تک میں نے پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے مدرسے کی اساتذہ کی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. میں دیکھتا تھا کہ جب تنخواہ آتی تھی میرے والد آئے ہوئے مہمانوں کو چائے پان کراتے تھے، سب سے پہلے اس کو جا کے مہینے ہر 2-3 تاریخ کو اس کا جا کے حساب ہوا کرتا تھا، اور 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ ادھار آتا تھا کیونکہ تنخواہ کم ملی، نہیں پورا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ادھار مہنگائی کے زمانے میں ادھار بھی کم لوگ دے رہے ہیں، بنیا کم دے پا رہا ہے جو راشن والا ہے. تو اس لیے مدارس کے اساتذہ بہت پریشان ہیں، ان کے بچوں کے تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے. جن اساتذہ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اسکول والے فیس نہیں مان رہے ہیں، وہ ہٹا دے رہے ہیں ان بچوں کو. وہ فیس کہاں سے بھرے گا؟ بیماری نہیں بان رہی ہے، کسی عالم کے بیوی کو ڈلیوری ہونا ہے، اس کو پیسہ دینا ہے، کسی کو بخار آ گیا ہے، کسی کے ماں باپ کی دوا رکی ہوئی ہے، ساری پریشانیاں ایک ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور اساتذہ پریشان ہیں. مجھ سے خون بات ہوتی ہے، روتے ہیں. 50 سال کے 60 سال کے علماء اکرام کا جب خون آتا ہے اور جب بولو تو یہاں آنسو سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم کیا ہو جائے گا، پتھر رونے لگتا ہے. اس لیے میں ان تمام جو حرکات حکومت میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. میں تمام آئے ہوئے دور دور سے تمام یہاں مدرسے کے ہمدرد اور علماء کے ہمدرد آپ تمام لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں. اس وقت ہم کو اپنے لوگوں کو مل کر کے، اپنے برادر وطن کو، اپنے بھائیوں کو جوڑ کر کے ہم کو اپنے مشن کی لڑائی لڑنی ہے. ہم سیکولر لوگوں کو آگے کر کے ہم ان کی لڑائی لڑیں گے، ہم ان کی لڑائی لڑیں گے، وہ ہماری لڑائی لڑیں گے. سب ہر حالات بہت خراب ہیں، صرف ہمارے خراب نہیں، دیش کے تمام لوگوں کے حالات خراب ہیں، چاہے وہ کوئی بھی برادری سے ہو، کوئی مذہب سے ہو. اس لیے ہم کو اس وقت یہ جو چیلنج ہے مدارس اسلامیہ پر جو حملہ ہو رہا ہے، اس حملے کو روکنے کے لیے ہم کو جس حد تک جو بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے. اور مکھ منتری کو میں نے چٹھی لکھا ہے، پھر لکھیں گے، پھر بات کریں گے. گورنر صاحب کے یہاں جانا ہوگا گورنر صاحب کے یہاں جائیں گے. لیکن مدرسے کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اور خاص طور سے مدرسہ بورڈ کے چیئرمین کے ذریعے جو مدرسے کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو مدرسے پر حملہ ہو رہا ہے اس چیئرمین کے ذریعے، اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں اور اس کی لڑائی انشاءاللہ ہم لوگ لڑیں گے.